لیکن ہاشم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے نہیں تھا کہ 2 قافلے بنائے، ایک موسم سرما کا قافلہ تھا، ایک موسم گرما کا، بڑے بڑے تجارت سے قافلے ہوتے تھے، اس میں مکے والے بھی اپنے پیسے وغیرہ ڈال کر جو تجارت یہاں سے کر سکتے تھے وہ لے کر موسم گرما میں شام چلے جاتے تھے، موسم سرما میں یمن چلے جاتے، اس لیے کہ موسم سرما میں یمن کا موسم معتدل ہوتا اور موسم گرما میں پھر شام کا موسم معتدل ہوتا۔ بس یہ 2 قافلے سال کے 6 مہینے میں، 6 مہینے میں ایک قافلہ 6 مہینے کے بعد یمن کی طرف اور دوسرا قافلہ 6 مہینے کے بعد شام کی طرف جاتا، سامان تجارت لے کر جاتا۔ اس میں جو چل سکتے تھے وہ ساتھ چلتے، بس شام یمن جا کر خوب تجارت کرتے، کمائی کرتے، بس 6 مہینے واپس آ کر یہی کھاتے، یہی پیتے۔ چونکہ راستے میں ڈاکو سے بھی واسطہ پڑتا تھا، جب ڈاکو کو پتہ چلتا کہ یہ تو حرمین کی سرزمین کے لوگ ہیں، بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، بیت اللہ کے آباد کرنے والے لوگ یہی ہیں، وہ آ کر مال بھی واپس کرتے اور معافی بھی مانگتے اور کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے آپ کے قافلے کو لوٹا، حالانکہ آپ اہل حرم میں سے ہیں، اس لائق نہیں تھے کہ ہم آپ کے قافلے کو لوٹتے، آپ ہمیں معاف کریں۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا لإلاف قریش، اے قریش والو اللہ کے اس احسان کو تم کیسے بولو گے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک احسان موسم سرما میں، ایک گرما میں، جب یمن اور شام تم جایا کرتے تھے، اللہ نے تمام قافلوں سے تمہارا قافلہ محفوظ رکھا، ڈاکو کے حملوں سے محفوظ رکھا، تمہارا قافلہ لٹنے سے محفوظ ہوا، اس لیے نہیں کہ تم میں کوئی خاص سرخاب کے پر لگے تھے، تم کوئی خاص اللہ کے مہمان تھے، اس لیے نہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ تم بیت اللہ کے رکھوالے تھے۔ تمہیں تو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ 24 گھنٹے اس گھر والے کی تم بندگی کرتے، اس گھر والے کے سامنے جھکتے، یعنی بیت اللہ شریف کا جو خالق ہے، مالک ہے، تم اس کے سامنے جھکتے، جس اللہ نے تمہیں اتنا تحفظ دیا، راستوں میں تمہیں امن مل گئی، راستوں میں تمہیں تحفظ مل گئی، صرف بیت اللہ شریف کی عظمت کی وجہ سے۔ تو راہ چلتے ہاشم